کی اب تو جس قرآن کو دنیا میں یاد کیا تھا وہ پڑھنا چلا جا اور مراتب کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا. اور حدیث میں آتا ہے ہر ایک آیت پر وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتا جائے گا اور وہ عظیم وہاں کے درجات کو سر کرتا ہوا اسے پار کرتا ہوا وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک اسے قرآن یاد تھا اور وہ پڑھنا چلا گیا. جو آخری آیت پر جا کر رکا وہی اس کی آخری منزل ہے. دنیا میں دولت تو بہت آبادی ہے. ہمارے حالات کے بتانے سے باہر ہے. دنیا کے لیے تو ہم جو چاہے کر جائے مر مل جاتے ہیں اور اس خیال سے کہ بس دنیا حاصل ہو جائے یہ مل جائے حالانکہ ہم نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد فراموش کر دیا. یاد رکھو انجینئرنگ ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں بتاتی. طبابت ڈاکٹری ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں بتاتی. وکالت ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں بتاتی. دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں اس مقصد کو جاننا ہو تو پھر دارالعلوم مصطفیٰ جیسے اداروں میں آنا ہوگا, سالوں ادب تک کرنا ہوگا اور علماء سے پوچھنا ہوگا اور دین سے سوال کرنا ہوگا. اے دین بتا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ دین تمہیں یہ پڑھائے گا اور سکھائے گا. اے غافل انسان تیرے دنیا میں آنے کا مقصد نہ کاروبار ہے نہ تجارت ہے نہ نوکری چاکری ہے نہ شادی بیاہ ہے نہ آن اولاد بچے پیدا کرنا ہے نہ جاہ و حشمت ہے نہ مراتب پر فائز ہونا ہے. ایک ہی تیرا مقصد ہے تجھے رب نے خالص اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. باقی ساری چیزیں ایک سفر ہے, ایک منزل سے دوسرے منزل جا رہا ہے. راستے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں وہ سر کرتا ہوا وہ ان تمام کو انجام دیتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے. منزل نہ کمانا ہے, منزل نہ دولت ہے, منزل نہ تجارت ہے. منزل کیا ہے؟ منزل وہی دین ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد منزل وہی قرآن کے احکامات ہے, وہی قرآن کی آیات ہے جس کو یاد کر کے پڑھ کے سمجھنے کے بعد اس معیار کو بندہ پہنچتا ہے. اس راز کو وہ جان لیتا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد خالص بندگی ہے اور ہمیں اسی لیے بنایا گیا. باقی تمام چیزیں یہ مسافر کے ایک منزل سے دوسرے منزل جانے کے درمیان کی چیزیں ہیں. یہ کہیں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, اس کے انجام دہی میں کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, مگر میرا جو مقصود ہے مجھے منزل پر پہنچنے تک اس مقصود سے ہٹنا نہیں ہے. اسی لیے امام غزالی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی مایا ناز کتابوں میں سے احیاء العلوم لے لو, منہاج العابدین لے لو, اس میں چلی حرفوں میں تحلیل فرما دیا انسان کی پیدائش کا مقصد خالص عبادت ہے اور عبادت بغیر دین کے سمجھی نہیں جا سکتی. عبادت کیسے کی جائے, رب کو جانا کیسا جائے, رب کی معرفت کیا ہے, بندگی کہتے کس کو ہے, اطاعت کہتے کس کو ہے, خدا کے احکامات کی بجاوری کہتے کس کو ہے, یہ جاننا ہو تو دین سیکھنا لازم ہے. یہی ہمارا مقصود ہے, ورنہ باقی تمام اشیاء یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. یہ سفر ہے, چل رہا ہے. منزل پر پہنچنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جو انجام دی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کا ایک ایسا عبادت گزار نوجوان تھا, یہ بھی امام غزالی نے روایتوں میں لکھا. ایسا عظیم نوجوان تھا, 70 سال اس نے رب کی بندگی کی. 70 سال کی بندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس میرے بندے کا شرف, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, میں فرشتوں پر ظاہر کروں. جب یہ ارادہ ہوا رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں جاؤ اور میرے اس بندے سے کہنا 70 سال تو نے جو میری بندگی کی ہے وہ بندگی تجھے جنت میں جانے کا مستحق نہیں بنا سکتی, جاؤ جا کر کہہ دو. وہ فرشتے آئے اور اس نوجوان سے کہا کہ ہم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور رب کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں. رب فرماتا ہے
تو نے 70 سال اس کی بندگی، عبادت، ریاضت، اطاعت سب کچھ کیا، مگر وہ تجھ سے فرماتا ہے کہ ان عبادتوں کے باوجود بھی تو جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا، میرا کام عبادت کرنا ہے اور مجھے اسی لیے بنایا گیا، میری پیدائش عبادت ہی کے لیے ہوئی ہے، میرا کام ہی عبادت کرنا ہے۔ اب یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے، وہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے جنت دے دے یا اپنے عدل و انصاف سے جہنم میں چھوڑ دے، میرا کام جو ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے جب یہ جواب سنا، رب کی بارگاہ میں جب وہ گئے، حاضر ہوئے، رب کریم نے ان سے پوچھا، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے عرض کی، مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، جب وہ بندہ ہو کر اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑتا، جب وہ بندہ ہو کر اپنی عبادت سے نہیں پھرتا، میں تو اس کا خالق و مالک ہوں، میں اپنی رحمت اس سے کیسے پھیر لوں؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے، میں اپنے فضل و کرم سے اسے اپنی رحمت کا حصہ عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ ہماری پیدائش کا مقصود ہی ہے عمل، ہمیں بنایا ہی گیا ہے رب کی بندگی اور عبادت کے لیے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے۔ یاد رکھو، یہ مدارس اسلامیہ، بڑی پیاری بات مولانا نے کہی، پوری دنیا کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، واقعتاً اگر تناسب کیا جائے تو 90% سے زائد افراد ایسے ملیں گے جو سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہیں، مگر یہ علماء کا طبقہ، یہ فضلاء کا طبقہ، یہ مدارس اسلامیات کے خادمین اپنے سے زیادہ عوام الناس کے ایمان و عقیدے کے حفاظت کی فکر کرتے ہیں اور ان کی آخرت کو سجانے اور بنانے کی فکر میں لگے۔ یقیناً آقا علیہ السلام کی اگر دین کی اہمیت آپ جان لو، سرکار کریم کی تعلیمات کی اہمیت جان لو، تو پھر میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا، آپ میں سے ہر کسی کے اوپر تبلیغ لازم ہے۔ سرکار نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے تم ایک بات بھی سنتے ہو، یہ تمہارا فریضہ ہے کہ تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ مگر آج ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے تو اپنے معاشرے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہم نے علم کی بھی کیٹیگری کر دی، حالانکہ علم کی کوئی کیٹیگری نہیں، علم کے کوئی درجے نہیں، علم ایک ہی ہے، وہ دین ہے، علم ایک ہی ہے، وہ دین ہے، باقی جو ہے وہ اسی دین کے علم کے اجزاء ہے۔ انجینئرنگ دینی علوم کا ایک حصہ ہے، ڈاکٹری دینی علوم کا ایک حصہ ہے، وکالت دینی علوم کا ایک حصہ ہے، میکانزم دینی علوم کا ایک حصہ ہے، سماجیات دینی علوم کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دینی علوم، اس لیے کہ دینی علم قرآن کریم کا ایک حصہ ہے، اور قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے مجھے پڑھنے والوں، میرے اندر ہر چیز کا بیان ہے، دنیا کی کوئی خشکی ایسی نہیں جو مجھ میں نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی تری ایسی نہیں جو مجھ میں نہ ہو، ہر چیز مجھ میں ہے۔ اور انہوں نے اب جو یاد کیا، اگر میں اجمالاً کہوں، اگرچہ یہ قرآن سمجھ نہیں سکتے ہو، ابھی یہ قرآن کے مفاہیم سے واقف نہ ہو، قرآن کے ترجمے اور تشریح سے واقف نہ ہو، مگر اجمالاً اگر کہا جائے تو سارے علوم کو آج انہوں نے جمع کر لیا ہے، سارے علوم کو انہوں نے جمع کر لیا ہے، سارے علوم ان کے پاس موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے علوم کا خزینہ اور خزانہ قرآن کریم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ وہ عظیم قرآن ہے۔ آج اس قرآن پر یوں سمجھو کہ ہماری طرف سے جفا ہے اس قرآن کریم پر۔ ہم نے آج قرآن کو کیا سمجھا؟ بس تیجا فاتحہ پر پڑھے جانے والا ایک کلام۔ یہ قرآن نیا مکان بناؤ، لاؤ، حافظ صاحبوں کو بلاؤ، تلاوت کراؤ، بس ختم، برکتیں حاصل ہو گئی۔ نئی دکان کھولی، تلاوت کرا دو، برکتیں حاصل ہو گئی۔ میں ان والدین سے پوچھتا ہوں
جن کے بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں